آسمان و زمین کا مالک ایک ہی ذات ہے۔ قرآن بتاتا ہے ہاں وہ ہے کون؟ یہ وہی ذات تو ہے جس نے آمنہ کے لال کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا، وہی ذات تو ہے جس نے آمنہ کے لال کو مکہ کا در یتیم بنا دیا، وہی ذات تو ہے جس نے آمنہ کے لال کے سر پر ایسا تاج سجا دیا۔ رسول مقابلہ نہیں کر سکتے، نبی مقابلہ نہیں کر سکتے، ملائک مقابلہ نہیں کر سکتے، جن و انس مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں وہی ذات تو ہے جس نے یتیم کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھ دیا، وہی ذات تو ہے جس نے آنے سے پہلے بابا کو اٹھا لیا، وہی ذات تو ہے جس نے 6 سال کی عمر میں اماں کو اٹھا لیا، وہی ذات تو ہے جس نے 8 سال کی عمر میں دادا کو اٹھا لیا۔ ربا ایسا کیوں ہے؟ یہ تو آمنہ کا لال ہے، یہ تو آمنہ کا محبوب پیغمبر ہے، پوری کائنات کا سردار ہے۔ سہارے ختم کر لیے، بابا کو اٹھا لیا، دادا کو اٹھا لیا، چچا کو اٹھا لیا، اماں کو اٹھا لیا۔ وہ ذات کون ہے؟ ذرا پہچان تو ہو جائے، ہمیں پتہ ملتا ہے۔ رب بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ذات جو یتیم کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا سکتی ہے، وہ اپنے محبوب پیغمبر کی کفالت کا انتظام بھی کر سکتا ہے۔ اونچی آواز سے کہہ دیں سردی تو کوئی نہیں، گرمی تو کوئی نہیں، موسم تو بالکل نارمل ہے۔ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ پورا مجمع بولے، پورا مجمع کہہ دیں سبحان اللہ۔ کلام میں متکلم کا اثر ہوا کرتا ہے، جب کلام میں متکلم کا اثر ہوتا ہے تو حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ کہتے ہیں تم نے رب کو پہچاننا ہے تو قرآن کے دروازے پہ آؤ، معرفت حاصل کرنی ہے قرآن کے دروازے پہ آؤ، اس تک پہنچنا چاہتے ہو قرآن کے دروازے پہ آؤ، زبان چلے گی، قرآن کی تلاوت ہوگی، آنکھیں کھلیں گی تو رب کی زیارت ہو جائے گی۔ میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ کس کے قلب اطہر پہ اترا ہے؟ اسے آمنہ کا لال کہتے ہیں، اسے مکہ کا در یتیم کہتے ہیں۔ ایک اور بات کا بھی تذکرہ کرتا چلا جاؤں کہ اگر کسی بھی کتاب کی عظمت کو پہچاننا ہو تو 3-4 چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 1 اس کی ضرورت کیا ہے، نمبر 2 اس کی تاثیر کیا ہے، نمبر 3 معانی مضامین کیسے ہیں، نمبر 4 اس کی قبولیت کیا ہے۔ میں ساری باتوں کو چھوڑتا ہوں، ایک بات کو نقل کرتا ہوں۔ اگر ضرورت دیکھنی ہو کتاب کی ضرورت کیا ہے، مصنف نے کیوں لکھا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کو تصنیف کیوں کیا گیا، ضرورت کیا ہے۔ اگر دیکھنی ہو قرآن کی ضرورت کیا تھی، اللہ نے کیوں نازل کیا، پھر وہ حالات دیکھنے پڑیں گے جب ماں بہن بیٹی کا امتیاز ختم ہو چکا تھا، ماں بہن بیٹی سے نکاح کو جائز قرار دیا جا رہا تھا، امتیاز ختم ہو چکا تھا۔ روم کے باشندے صریح بت پرستی میں مبتلا ہو کر مشرکانہ عقائد کی ترویج کے لیے لاکھوں بندگان خدا کا خون پانی کی ندی کی طرح بہانہ عبادت سمجھتے تھے۔ چین کے باشندے قبر پرستی میں مبتلا ہو کر اپنی مشرکانہ عقائد کی ترویج و اشاعت کے لیے تمام حدیں کراس کر چکے تھے۔ ایران کے مجوسی ماں سے بہن سے بیٹی سے نکاح کو جائز قرار دے رہے تھے۔ تورات و زبور و انجیل تمام کی تمام کتابیں اس بگڑے ہوئے آوے کو سنبھالنے میں ناکافی ہو چکی تھی۔ بگڑا ہوا آوا یہ سنبھل نہیں رہا تھا۔ پوری دنیا میں ظاہر الفساد فی البر والبحر کا مصداق پوری دنیا بن چکی تھی۔ آسمان و زمین میں کسی بھی چیز کا امتیاز انسانیت کا ختم ہو چکا تھا کہ اللہ کو اس دھرتی پہ ترس آیا، اللہ کو مخلوق پہ رحم آیا، اللہ کو اس دھرتی پہ اتنا ترس آیا۔ اللہ کے دو عالم نے اس بگڑی حالت کو سنوارنے کے لیے مکہ کے در یتیم کا انتخاب کر دیا اور ان کے دل پر قرآن مقدس کا نزول کر دیا۔ ادھر کتاب عطا کی ہے، ادھر رسول عطا کیا ہے۔ رسول رسولوں میں بے مثال، کتاب کتابوں میں بے مثال۔ آمنہ کے لال جیسا رسول کوئی نہیں، کتابوں میں سے کتاب اللہ جیسی کتاب کوئی نہیں۔ رسول بے عیب ہے، کتاب بے عیب ہے۔ رسول
رسول لا زوال ہے، کتاب لا زوال ہے، رسول بے مثال ہے، کتاب بے مثال ہے، رسول رسولوں میں اعلیٰ شان کا مالک، کتاب کتابوں میں اعلیٰ شان کی مالک ہے۔ رب محمد کی قسم مانتا ہوں آدم شان والے ہیں، مانتا ہوں نوح شان والے ہیں، مانتا ہوں ابراہیم شان والے ہیں، مانتا ہوں عیسیٰ شان والے ہیں، مانتا ہوں موسیٰ شان والے ہیں، مانتا ہوں ابراہیم شان والے ہیں، مانتا ہوں اسماعیل شان والے ہیں، مانتا ہوں اسماعیل ذبیح اللہ عظمتوں کے مالک ہیں۔ تمام پیغمبر افضل بھی ہیں، برتر بھی ہیں، بالاؤ بھی ہیں، لا شک بھی ہیں، شانوں کے مالک بھی ہیں، مگر رب محمد کی قسم مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے مصطفیٰ جیسا۔ بے مثال پیغمبر تمہیں خالق نے عطا کیا، بے مثال پیغمبر کو بے مثال کتاب خالق نے تمہیں عطا کر دی ہے۔ رسول بے مثال ہے، کتاب بے مثال ہے، پیغمبر بے مثال ہے، قرآن بے مثال ہے۔ اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اسے کلام اللہ کہتے ہیں۔ رب محمد کی قسم پیغمبر دو عالم محمد جیسا رسول کوئی نہیں، کتابوں میں قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اللہ نے وہ عطا کیا ہے، رسول بھی تمہیں عطا کیا اور کتاب بھی تمہیں عطا کی ہے۔ رسول کیسا عطا کیا؟ وہ آقا کے جس کے سبھی منتظر تھے، وہ محبوب جس کے نبی منتظر تھے، وہ مکہ کی وادی میں چمکا ستارہ، وہ رب کی عنایت کا ایک استعارہ، وہ محبوب سارے حبیبوں میں یکتا، وہ مطلوب دل کے طبیبوں میں یکتا، وہ ذرے کو صحرا بنا دینے والا، وہ ایک رب کے آگے جھکا دینے والا، وہ جس سے ہوا کل جہاں میں اجالا، وہی ہے میرا مصطفیٰ کملی والا، وہی جس کے القاب صادق امی ہیں، وہی یہ شمس و قمر جس کے زیر نگی ہیں، وہ محبوب عائشہ کے گھر میں ہے رہتا، وہ ہر دم خدا کی نظر میں ہے رہتا، جہاں پہ ملائک کا ڈیرا ہے لوگو وہی مصطفیٰ کا بسیرا ہے لوگو، وہیں اس کے پہلو میں دو یار رہتے، سبھی مومنوں کے ہیں سردار رہتے، وہ جنت سے آئے ہیں جنت میں رہتے، وہ اپنے نبی کی معیت میں رہتے، فدا میں نبی کے صحابہ پہ جاؤں، میں آل نبی کے صدا گیت گاؤں، سبھی کو یہ رتبہ ملا جن کے صدقے، زمین آسمان کی بقا جن کے صدقے، وہی میرا راہبر وہی رہنما ہے، میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے۔ کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقصد آمد رسول دیکھیے گا، اللہ کریم نے آمنہ کے لال کو بھیجا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں پہ، احسان کیا کہ اللہ نے انہیں اپنا رسول عطا کیا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے گا، اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں پہ، اپنا رسول عطا کیا۔ اللہ کا یہ بھی تو احسان تھا، خالق نے آسمان کو بنایا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے، خالق نے زمین کو بنایا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے، درختوں کا نظام بنایا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے، چاند سورج کو آسمان پہ کھڑا کر دیا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ یہ خالق کے بے شمار احسانات ہیں۔ اللہ نے کائنات ہستی کو ایسا وجود دیا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ مانگ نہیں سکتے تھے، بن مانگے آنکھیں عطا کر دی، میرے رب کا احسان ہے۔ مانگا نہیں تھا، بن مانگے وجود دیا، میرے اللہ کا احسان ہے۔ مانگا نہیں ہے، بن مانگے آنکھیں دے کر دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، میرے رب کا احسان ہے۔ کان عطا کر کے سننے کی قوت دی ہے، میرے رب کا احسان ہے۔ ہاتھ عطا کر کے پکڑنے کی قوت دی ہے، میرے رب کا احسان ہے۔ پاؤں عطا کر کے چلنے کی صلاحیت دی ہے، میرے رب کا احسان ہے۔ گرمی سردی کو محسوس کرنے کے لیے وجود عطا کیا ہے، میرے رب کا احسان ہے۔ ذائقوں کو چکھنے کے لیے زبان عطا کی ہے، میرے رب کا احسان ہے۔ بے شمار احسانات تھے، لیکن خالق نے یہ نہیں کہا البتہ تحقیق مومنوں پہ احسان کیا ہے، میں نے تمہیں وجود دیا، میں نے تم پہ احسان کیا، میں نے آسمان کھڑا کر دیا، میں نے تم پہ احسان کیا، تمہیں زمین کا بچھونا بنا دیا، میں نے تم پہ احسان کیا، کائنات کا وجود بخش دیا۔
دیا، میں نے تم پہ احسان کیا۔ خالق نے قرآن میں ان الفاظ کے ساتھ کسی جگہ پہ نہیں کہا۔ حضرات علماء موجود ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں ہاں اس سے آگے بھی چلیے، سلسلہ نبوت میں دیکھیے، آدم علیہ السلام کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا، خالق نے یہ نہیں کہا میں نے احسان کیا ہے۔ موسیٰ کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا، خالق نے یہ نہیں کہا میں نے احسان کیا ہے۔ عیسیٰ کو صبر دیا، خالق نے یہ نہیں کہا میں نے تم پہ احسان کیا ہے۔ نوح کو اتنی لمبی عمر دی، خالق نے یہ نہیں کہا میں نے تم پہ احسان کیا ہے۔ یوسف کو حسن دیا، خالق نے یہ نہیں کہا میں نے تم پہ احسان کیا ہے۔ حضرت لوط کو نبوت کا تاج دیا، خالق نے یہ نہیں کہا میں نے تم پہ احسان کیا ہے۔ لیکن جب باری آمنہ کے نام کی آتی ہے، جب باری مکہ کے در یتیم کی آتی ہے، جب باری سید الاولین والآخرین کی آتی ہے، جب باری آمنہ کے نام کی بطح کے چاند کی آتی ہے، جب باری مکین گنبد خضرا کی آتی ہے، جب باری طیب و طاہر پیغمبر کی آتی ہے، جب باری کائنات کے دولہ کی آتی ہے، جب باری آمنہ کے لال آخری پیغمبر کی جب باری آتی ہے، تو خالق نے اصول بدل دیے، ضابطے بدل کے خالق نے یہ کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا ہے، اپنا رسول دیا ہے۔ ربا یوں تو نبوی سارے تیرے بھیجے تھے، تو نے احسان نہیں جتلایا، آمنہ کے لال پہ احسان کیوں جتلایا ہے؟ علماء اس کا جواب لکھتے ہیں، علماء کہتے ہیں اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں آدم سے بڑھ کر عظمت والا میرے خزانے میں موجود تھا، میں نے احسان نہیں جتلایا۔ نوح سے بڑھ کر عظمت والا میرے خزانے میں موجود تھا، میں نے احسان نہیں جتلایا۔ یوسف سے بڑھ کر حسین میرے خزانے میں موجود تھا، میں نے احسان نہیں جتلایا۔ موسیٰ سے بڑا جلال والا میرے خزانے میں موجود تھا، میں نے احسان نہیں جتلایا۔ عیسیٰ سے بڑا صبر والا میرے خزانے میں موجود تھا، میں نے احسان نہیں جتلایا۔ حضرت یحییٰ سے زیادہ پاک دامن میرے خزانے میں موجود تھا، میں نے احسان نہیں جتلایا۔ جب مصطفیٰ کی باری آئی ہے، میں نے تمہیں رسول وہ عطا کیا ہے، میرے خزانے کی متاع ہے وجود محمد الرسول اللہ، میرے خزانے کا اثاثہ ہے وجود محمد الرسول اللہ۔ سب سے زیادہ حسین ہے آمنہ کے لال کا وجود، سب سے زیادہ جمیل ہے آمنہ کے لال کا وجود، سب سے زیادہ احسن ہے آمنہ کے لال کا وجود، سب سے زیادہ اعلیٰ ہے آمنہ کے لال کا وجود، سب سے بالا ہے آمنہ کے لال کا وجود، سب سے برتر ہے آمنہ کے لال کا وجود۔ میری پہچان ہے مصطفیٰ کا وجود، میری کبریائی کی دلیل ہے مصطفیٰ کا وجود، میری ربوبیت کی علامت ہے مصطفیٰ کا وجود، میرے حسن کا شاہکار ہے مصطفیٰ کا وجود۔ جب وہ پیغمبر بھی خالق نے تمہیں اور ہمیں عطا کیا ہے، اب رب نے کہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا ہے کہ تمہیں محمد جیسا رسول عطا کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے مقصد قرآن نے بیان کیا ہے، بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، رسولا من انفسہم، اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا ہے کہ رسول بھیجا ہے اور انہی میں سے بھیجا ہے، رسول بھیجا ہے اور بولو تے صحیح چاہ لگ دے ناراض ہو میرے نال، میں تو پہلی دفعہ آیا۔ رسول بھیجا ہے اور انہی میں سے بھیجا ہے۔ کن میں سے بھیجا ہے؟ کن میں سے؟ انہی میں سے بھیجا ہے۔ آمنہ کے لال کا بابا بھی ہے، آمنہ کے لال کی اماں آمنہ، بابا کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب، قریش قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، مکہ کی سرزمین پہ پیدا ہوئے، بستی ابوا سے اماں کا انتخاب کیا، اس کا نام آمنہ، یہاں عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب، پھر اس کے بعد ہاشم، قریش خاندان ہے، بنو ہاشم میں سے انتخاب کیا، انہی میں سے ہیں، انہی میں سے ہیں، مگر مغالطے میں نہ پڑ جانا، ہیں تو انہی میں سے، مقام سب سے اعلیٰ ہیں تو انہی میں سے، عزتیں سب سے اعلیٰ ہیں تو انہی میں سے، رتبے سب سے اعلیٰ ہیں تو انہی میں سے، رفتیں سب سے اعلیٰ ہیں، رفتیں سب سے اعلیٰ ہیں۔ یہ صرف بشر نہیں ہے، سید البشر ہے، یہ بشر نہیں ہے، افضل البشر ہے، یہ صرف بشر نہیں ہے، مگر مقام کے لحاظ سے یہ بشروں سے اعلیٰ، مقام کے لحاظ سے نوریوں سے اعلیٰ، مقام کے لحاظ سے جنوں سے اعلیٰ، مقام کے لحاظ سے ساری کائنات سے اعلیٰ۔ پسینہ تمہیں بھی آتا ہے، پسینہ
مجھے بھی آتا ہے، ان میں سے تو ہیں پسینہ انہیں بھی آتا ہے، آمنہ کے لال کے وجود پر بھی پسینہ تو آتا ہے، پسینہ مجھے بھی آتا ہے۔ پسینہ کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ انہی میں سے ہیں، مگر مقام کے لحاظ سے یہ ان جیسے نہیں ہیں۔ تیرے پسینے سے بو آتی ہے، میرے پسینے سے بو آتی ہے۔ مسلم شریف میں روایت موجود ہے، ام سلیم اور حضور کا پسینہ شیشی میں ڈال رہی ہیں۔ حضرت نبی علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے، کہا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ آقا میں آپ کا پسینہ شیشی میں بند کر رہی ہوں۔ رحمت دو عالم کہتے ہیں میرے پسینے کو کیا کرے گی؟ ام سلیم کہتی ہے یا رسول اللہ، لوگ بیٹیوں کی شادی کر کے جہیز دیا کرتے ہیں، جب میں اپنی بیٹیوں کی شادی کروں گی میں یہی شیشی عطا کروں گی جس میں مصطفیٰ کا پسینہ ہے۔ ام سلیم میرے پسینے کی شیشی کس لیے عطا کرے گی؟ ام سلیم کہتی ہیں یا رسول اللہ، اس رب کی قسم جس نے محمد کی زلفوں میں رعنائی رکھی ہے، مجھ کو عنبر میں بھی وہ خوشبو نہیں جو محمد کے پسینے میں خدا نے رکھی ہے تو انہی میں سے۔ بس ٹھیک ہے ہیں انہی میں سے، جزاک اللہ۔ یہ تو جواب والا کوئی کھاتا نہیں ہے، تو انہی میں سے، مگر مقام اور ہے تو انہی میں سے، رفتیں اور ہیں تو انہی میں سے، رتبے اور ہیں تو انہی میں سے۔ من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم۔ یہ مقصد آمد رسول ہے۔ آمنہ کے لال کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں آئے کس لیے؟ قرآن کی تلاوت۔ آمنہ کے لال اٹھیں قرآن کی تلاوت، بیٹھیں قرآن کی تلاوت، چلیں قرآن کی تلاوت، شجر و حجر میں ہوں قرآن کی تلاوت، وہ سفر میں ہوں قرآن کی تلاوت، حجر میں ہوں قرآن کی تلاوت، مدینہ میں ہوں قرآن کی تلاوت، مکہ میں ہوں قرآن کی تلاوت، وہ صفا مروہ پہ ہوں قرآن کی تلاوت، وہ بیت اللہ کا طواف کریں قرآن کی تلاوت، وہ دوڑیں قرآن کی تلاوت، وہ گھر میں آئیں قرآن کی تلاوت، مصلی پہ چڑھیں قرآن کی تلاوت، نماز میں کھڑے ہوں قرآن کی تلاوت، وہ سوئیں قرآن کی تلاوت، وہ کھائیں قرآن کی تلاوت، وہ آخر میں کہیں قرآن کی تلاوت۔ ہر جگہ پہ مصطفیٰ نے قرآن کی تلاوت کر کے امت کو سبق دیا ہے۔ مصطفیٰ کے آنے کا مقصد یہ ہے قرآن کی تلاوت کرو۔ اتنا قرآن پڑھا ہے درختوں کے پتے بھی گواہی دیں گے کہ محمد نے قرآن پڑھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ تزکیہ کیا ہے اللہ کے نبی نے، دلوں کو صاف کیا ہے۔ جن کے دلوں کا تزکیہ کیا ہے انہیں کیا کہتے؟ صحابہ۔ حضور نے کن کے دلوں کا تزکیہ کیا؟ بولیں کن کا تزکیہ کیا؟ کن کا تزکیہ کیا؟ حضرت قاری صاحب موجود ہیں، محنت کریں دل پہ محنت کریں۔ کوئی چور توبہ کر لے تو اللہ کی طرف سے یہ دین ہے نا، اللہ نے ان کی زبان میں تاثیر رکھی ہے، ان کی وجہ سے مل جائے یہ مقام۔ اور کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں، کتنے لوگوں کی زندگیاں بدلیں کہ جن کے دلوں کا تزکیہ کیا۔ مانتا ہوں مفتی حسن صاحب نے دل کا تزکیہ کر دیا ہے، رب نے دل کو پاک کر دیا۔ چوری سے توبہ کر لی، زنا سے توبہ کر لی، انقلاب برپا ہو گیا۔ دنیا کہتے ہیں بہت بڑے پیر کا مرید ہے مصطفیٰ، بہت بڑے پیر کا مرید ہے۔ تزکیہ مفتی حسن صاحب نے کیا ہے، سید نفیسہ صاحب کا مرید ہے، بہت بڑے پیر ہے۔ پیر کا مرید بھی بہت بڑا حال ہے، کیونکہ پیر بڑا حال ہے، مرید بڑا حال ہے۔ خواجہ خان محمد صاحب کا مرید ہے، خواجہ صاحب نے تزکیہ کیا ہے، بہت اعلیٰ ہو گیا۔ عبدالقادر ڈیلوی صاحب کا مرید ہے۔ میں سبھی بزرگوں کا احترام کرتا ہوں جنہوں نے تزکیہ کیا ہے، مگر ساری کائنات کے بزرگوں کو اس بزرگ کی جوتیوں پہ قربان کر دوں جسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ آج جو تزکیہ کریں تو اتنا رنگ لگ جاتا ہے، جن کا تزکیہ خود مصطفیٰ نے کیا ہے انہی کو کہتے ہیں صحابہ۔ کیا کہتے ہیں انہیں؟ سارے بولیں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ استاذ کامل ہو کہتے ہیں جی شاگرد اس لیے کامل ہے، استاذ کامل ہے۔ شاگرد کامل ہے کیونکہ استاد کیا ہے؟ کامل ہے۔ شاگرد کی تعریف استاذ کی وجہ سے، مرید کی تعریف پیر کی وجہ سے، ہاں استاذ و معلم کی وجہ سے تعریف کی جاتی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں جب استاد مصطفیٰ جیسے ہوں تو شاگرد بھی باکمال ہوا کرتے ہیں۔ استاد ذیشان ہو شاگرد ذیشان ہوتا ہے، استاد باکمال ہو شاگرد باکمال ہوتا ہے، استاد بے مثال ہو شاگرد بے
مثال ہوتے ہیں. استاد کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے, شاگردان پیغمبر کو اصحاب رسول کہا جاتا ہے. وہ بھی بے مثال ہے, یہ بھی بے مثال ہے, وہ بھی لاجواب ہے, یہ بھی لاجواب ہے. جن کا تذکیہ مصطفیٰ نے کیا ہے انہی کو صحابہ کہتے ہیں, صحابہ کہتے ہیں, صحابہ کہتے ہیں, صحابہ کہتے ہیں. ان کی فلاح کی گواہی قرآن دیتا ہے, صدق کی گواہی قرآن دیتا ہے, تقوی کی گواہی قرآن دیتا ہے, طہارت کی گواہی قرآن دیتا ہے, بدر کی گواہی قرآن دیتا ہے, احد کی گواہی قرآن دیتا ہے, غزوات کی گواہی قرآن دیتا ہے, اخلاق کی گواہی قرآن دیتا ہے, تدبر کی گواہی قرآن دیتا ہے, علم کی گواہی قرآن دیتا ہے, فہم کی گواہی قرآن دیتا ہے, فراست کی گواہی قرآن دیتا ہے. حتیٰ کہ اتنا نہیں, جن گھوڑوں پہ سوار ہوئے رب نے ان کی بھی قسمیں اٹھا کے بتا دیا. مصطفیٰ با کمال ہے تو مصطفیٰ کے شاگرد بھی با کمال ہے. جن کا تذکیہ مصطفیٰ نے کیا انہیں کیا کہتے ہیں؟ سارے بلند آواز سے کہہ دیں, پورا مجمع بولے انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں کیا کہتے ہیں؟ کامیابی چاہتے ہو نہ مصطفیٰ کے بغیر ملے گی, نہ یاران مصطفیٰ کے بغیر ملے گی. کامرانی چاہتے ہو ان لوگوں کے در پہ آ جاؤ جن کا تذکیہ خود مصطفیٰ نے کیا ہے. دعا ہے اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین.